ایران کی ظاہراً دوستی اور خفیہ دشمنی کا راز رفتہ رفتہ اسلامی ممالک پر ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ دوستی اور اسلام کے نام پر بدنما داغ ایران کی خفیہ دشمنی کا اعتراف یکے بعد دیگرے تمام اسلامی ممالک کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ایران ظاہری دوستی کا ڈھنگ رچا کر خود کو مظلوموں کا ہمنوا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس حقیقت کو چھپانے میں ایران اب ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ ایران دوستی کے نام پر محض آستین کا سانپ اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا دوغلا ملک ہے، لیکن ایران کی یہ دوغلی پالیسی اب مزید کامیابی کے اصول میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اپنے ہی عوام کو حقیقت کے ادراک کے بعد اب کی بار افغان حکومت بھی اس کی دوغلی پالیسی کو سمجھ چکی ہے، جس کے بعد افغان حکومت نے کھل کر ایران کی افغانستان سے دشمنی کی دوغلی پالیسی کو آشکار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان فوج کے سینئر عہدیدار نے ایران پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس پر دوہرے معیار پر چلنے اور دوستی کی آڑ میں افغانستان سے دشمنی کا الزام عائد کیا ہے۔ افغان فوج کے برگیڈ 207 ظفر کے کمانڈر جنرل نور اللہ قادری نے ایک تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران مسلسل ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مداخلت کی وجہ سے جنوب مشرقی صوبے فراق کا امن تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی ویب سائٹ سلام نیوز کے مطابق جنرل قادری نے کہا کہ کابل کے حوالے سے ایران دوغلی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وہ ایک طرف افغان قوم سے دوستی کا ڈونگ رچاتا ہے اور دوسری طرف وہ دوستی کی آڑ میں دشمنی کا مرتکب ثابت ہو رہا ہے۔ افغان فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے نبرد آزما ہیں، ہم ایران کو بھی دوست سمجھتے تھے، مگر ایران ہم سے دشمنی کا مرتکب ہے۔ یہ حقیقت اب ہر کسی پر عیاں ہو چکی ہے کہ مشرق وسطی وسط ایشیا خطے کی بدامنی کو ہوا دینے اور ہمسایہ ممالک میں اپنے پروکسیز اور شیعہ ازم کی تبلیغ کرنے والے مذہبی عناصر کی ایران سرکاری سطح پر سرپرستی کر کے خطے کے ہمسایہ ممالک کے لیے ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ خصوصاً اشروں پر محیط جنگ زدہ ملک افغانستان میں جنگ کو مزید طول دینے کے لیے سرگرم ہے۔ ایران افغانستان میں جنگ کو طول دینے اور مغربی افغانستان میگا منصوبوں جیسے بند سلمہ ڈیم اور 4 ملکی گیس منصوبہ تاپی کو سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کے ذریعے سرگرم ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران پر افغانستان میں شیعہ اکثریتی ہزارہ برادری کے ذریعے تخریب کاری کرنے کا الزام ہے، جبکہ ہزارہ برادری کو ایران نے شام کی جنگ میں بری طرح دھکیل دیا ہے۔ اگرچہ ہزارہ برادری کو ایران میں بھی باوجود شیعہ ہونے کے مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایران اسے افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ جبکہ افغانستان میں آباد تقریباً 7 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہزارہ برادری کے بڑے اور نابالغ لڑکوں کو تربیت دے کر شام میں اہل سنت کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹ واچ ادارے سے تعلق رکھنے والے محققین نے ایرانی قبرستانوں پر قبروں پر لگی ہوئی تختیوں کی تصاویر کا جائزہ لیا ہے، جن میں 8 قبریں افغان بچوں کی ہیں جو بظاہر شام میں لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں ایران کے اسلامی پاسداران انقلاب دستے پر الزام لگایا گیا کہ وہ خاص طور پر شیعہ ہزارہ افغانوں کو بھرتی کر کے انہیں تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹ واچ نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ فاطمی ڈویژن میں 14 برس کی عمر تک کے نوجوان افغان بچے لڑ چکے ہیں، جو خصوصی طور پر ایک افغان مسلح جتھا ہے جس کی ایران حمایت کرتا ہے، جو شام کے تنازع میں سرکاری افواج کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ان چند حقائق سے بخوبی جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ ایران کسی طرح اسلامی ممالک میں تخریب کاری اور اپنے مفادات کی خاطر جنگ میں مزید طول دینے کا خواہشمند ہے۔ اس کا اصل چہرہ سب پہچان چکے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔